وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وسلم النبي الكريم المتين الأمين قادر التوحيد شبير الصادق اور باجا کے حضور شافعی الرسول رحمت للعالمین شفیع المسلمین سرکار سید کبرار الاولیاء احمد خار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم اور صحابہ کرام ابھی السلام پیش کریں سیدنا مولانا مولانا صلى الله وسلم عليه يا حبيبي يا رسول الله شعبان المعظم کی بڑی فضیلت ہے اور یہ مہینہ اللہ کے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اس مبارک مہینے میں جو سرکار کی شفقت حاصل ہے امت محمدیہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ. ابھی ایک فائدے والی رات شب برات کے نام سے جانتے ہیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے آدم کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کی شب کو سرکار سینار پیر پیروں کے پیر ولی روشن تقریر اور عاصم التقیر حضور سے کتنا شیخ ابو القاسم جیلانی اور زمدانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت کے آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی یقیناً گناہگاروں کو امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. مبارکہ نعمت سے اتنی مبارک نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے میں سرکار نے موت پاک نے مجھے کا بیٹا بتا دیا. اے میرے مرید اور مستق میں نے اللہ تعالیٰ کو 70 مرتبہ وعدہ کیا کہ میرے مرید کے اللہ سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرنا اور مولا میرے مرید کا خاتمہ ایمان کرنا. تو موت پاک کی غلامی کو پٹا گلے میں ڈال لیا تو بڑا مستقیم ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام سنت مجدد دین ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت منظر النبوت امام حضرت عباس بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا یا غور خود سے درد سے سر مستق سے ہے یا غور خود سے درد یہ موت پاک سے درد اور درد سے کتے کو نسبت سے موت کے پاس کے دروازے کی چوکٹ پر کھڑا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سرکار موت کے پاس آپ کا مقام کو اتنا بلند والا ہے کہ ہر بلا کوئی کیا جانے کے جیسے جاتے ہیں اور یہ عمل سے آپ کو کیسے بات ہے. اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ موت کے پاس سے نسبت نہیں جوڑ رہے یا ادب احترام میں اعلیٰ حضرت اس سے درد سے سخت سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے فرما ہے سرکار کے پاس کے گھر پر جو کتا بڑا رکھا تھا اس کتے سے مجھے نسبت آتی ہے. اعلیٰ حضرت تعظیم والی بات ہے, احترام والی بات ہے, محبت والی بات ہے. اس وقت کے بعد آپ کا مقام اتنا بلند والا ہے سرکار آپ کی
آنے کی وجہ سے اسلام کو حیات نو ملی، نئی زندگی میں اسلام یا کا نام مخلوقین کے معنی ہے دین کی زندہ کرنے، یعنی لوگوں نے دین کو، دین کی تعلیمات کو اتنا مست کر دیا تھا، نئے نئے فتنے کھڑا کر دیے تھے۔ سرکار موقعات کی دنیا میں لائے فتنوں کا دور ہو رہا تھا، آپ نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اللہ رسول کی محبت سے بغیر اور کر کے آپ نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور اللہ کے دین کو برباد کر دیا۔ اسی لیے آپ کو دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دین کی زندہ، وہی دین زندہ جو ہوتے بعد میں کیا تھا وہی دین آج تک آ رہا ہے، وہی دین آ رہا ہے۔ اٹھ رہے دین کی زندہ اور سے بعد کی کرامت میں شروع ہو اور سرکار کی کرامت میں اور کیا ہے، سرکار اور سرکار کے دین کو زندگی کا حصہ دین آج تک چلتا ہے اور ہم نے الحمدللہ اپنے اسلام کے اسلام کے ماننے والے مسلمان اب سچا مسلمان کو ہے جو دین کی تعلیمات اس دین کی عبادت سرکار اور بات کرتا ہے، اس دین اسلام پر شامل ہونے کے لیے عمل کرتا سچا مسلمان آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کن کن باتوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کن کن باتوں میں اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے بڑے کو، ہر میری ماں بہن کو اور اسلام کی تعلیمات پر ہم کہاں تک عمل کر رہا ہے، کن کن باتوں میں عمل کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہمیں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پر مسائل ہو رہے ہیں، ہر بات جائزہ لے مسلمان اور زندگی میں جو غلطیاں مسائل ہو رہی ہے اس کی اصلاح کریں، آئندہ دوسری کا کام کبھی نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کرتا ہوگا۔ آج الحمدللہ قرآن کے ماننے والے، کسی رسول کے ماننے والے، سنت رسول کے ماننے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے، شہداء کرام کے ماننے والے، ہمارے پاس تعلیمات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ کو بے چین دنیا میں آ کے بے قرار ہے، سکون قلبی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 150 منزلہ بلڈنگیں ہیں، سونے چاندی کے پلنگ بنے ہوئے ہیں، کرسیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں، گرم گرم کرتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، قلب کا اطمینان نہیں، بے چینی بے قراری کیوں ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں بے قراری؟ اتنے آرام دہ سامان ہونے کے باوجود کیوں بے اطمینانی کے ساتھ؟ کوئی اطمینان ہونا چاہیے تھا، میرے پاس کھانے کے لیے نعمت ہے، رہنے کے لیے بڑا مکان ہے، گھومنے کے لیے سواریاں ہیں، میرا ساتھی کے لیے ڈاکٹر ہے، کیا مجھے فکر ہے کسی بات کی؟ لیکن وہ بھی بے چین و بے قرار ہے، کیوں بے چین ہے، بے قرار ہے؟ قسم اللہ کی، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان دولت کے بھرے ہوئے خزانوں کے اندر نہیں ہے، یوکوں کے گدوں میں دل کا سکون نہیں ہے، آرام سے زندگی حاصل کرنے میں سکون نہیں ہے، بلکہ سکون کہاں ہے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون اگر نہیں ہے تو ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر سب کچھ ہے لیکن ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر، دوسری مراد سارے بچہ ایک اللہ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رضا، یہ جس نے ان کو اپنا لیا اور ان کا فکر خیر ہے، ان کے نام کا چرچا کرتا رہا، بڑا مست قلندر ہو جاتا، اسے نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ کسی دشمن کی پرواہ ہے، نہ کسی انسان کی پرواہ ہے، وہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ،
ہوشیار ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو، کان کھول کر، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، خوف ہم کرتے ہیں آپ، لیکن اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں، بے خوف ہے، خوف کی بات نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور پھر کسی بات کا غم بھی نہیں ہے، وہ غم سے بھی پاک ہے، خوف سے بھی، کتنی پیاری زندگی ہو گئی، جنگل میں سناٹا ہی ہوتا تھا، ہر چار طرف درندے گھوم رہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، چیتا بھی ہے، سبز بھی ہے، جنگل میں کیا نہیں ہے، لیکن اللہ والے ایسے گرے جنگلوں میں تنہا بیٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، اس وقت فکر نہیں کیے کوئی درندہ آ کے کھا لے گا، کوئی سانپ آ کے ڈال دے گا، کسی کو مار دے گا، کہاں جاؤں گا، کیسے علاج کراؤں گا، کسی بات کی فکر نہیں ہے، کسی بات کا غم نہیں ہے، بس رات کو اپنے مولا کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر الہی کی برکتیں ایسی ہیں، ذکر اللہ کی برکتیں ایسی ہیں، آدمی ہر خوف سے ذکر کرے، کب کریں گے؟ صبح سے شام تک دنیا کا پیسوں کا ذکر، کاروبار کا ذکر، اپنے مفاد کی باتوں کا ذکر، یہ ذکر ہوتے رہتا ہے، کہیں ایسا بھی تو ہو کہ آدمی ہر بات میں اللہ کا، ہر ذکر میں رسول کا ذکر ہو، جیسے کہ آپ کسی دوست سے ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں اللہ کا ذکر شامل ہے، سلام اور اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کا ذکر شامل ہے، سلام ہے، اب وہ جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلام ہو، اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمتیں، پھر اس کے بعد مزاج بتا کے ایسے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے اچھا، اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ مکان تک جانے کا ارادہ ہے، اللہ رسول کا کرم ہو گیا تو پہنچ جاؤ، کس طریقے سے آپ کی ہر ذکر سے، ہر کام میں، ہر بات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر ہوگا، بڑے فائدے کا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے معنی بلند و بالا، ہمارا اللہ بلند و بالا ہے، اور ذکر بلند و بالا کے وقت پہ بلند و بالا کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام عالموں کا پاس ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرے اور تجھ سے مدد چاہے، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تجھے احسان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اس کا ذکر ہے اللہ کا، کھانا کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھیں، یہ ذکر الہی فائدہ، صاف قرآن کا ثواب، کھانے میں برکت، کھانا شیطان سے پہلے سارے فوائد ہیں، اس لیے ہم سنی فاتحہ پڑھ کے فاتحہ الحمدللہ ترکی میں آج بھی ہمارا ہوٹل میں جاتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، جب کھانا لگ جاتا ہے تو ویٹر ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، کھانا کھانا چاہیے، تو جتنے بھی لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے فاتحہ ہوتا ہے،
الفاتحہ پڑھ سکتا ہے کھاؤ چاہے گھر میں کھاؤ چاہے دعوت سے کھاؤ الفاتحہ اس کے بعد یہ بڑے فائدے اب کھانا تو ہاتھ نہیں آتے کھانا آتی نہیں فاتحہ پڑھے گا اب دعوت میں فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے بسم اللہ پڑھ کے ہی شروع نہیں کرنا ہاں میرا سامنے والا سامنے والا ملتا کی نہیں ملتا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہی پہلے اپنے لیے ڈھلنے کے اللہ کا بھروسہ نہیں اللہ کا بھروسہ جو تمہارے مقدر کا ہے تمہارے مقدر کا جو بھی سرکار کی بات میں کھجور آئے تو سرکار نے کھجور کو تقسیم کروائے ایک کھجور بچ گیا سب تقسیم ہوئے ایک بچ گیا لینے والا بھی کوئی نہیں پہنچ تاخیر سے کہا کیا ہے حضور نے اس سے صرف بتا فرمایا تھا تمہارے مقدر کا تھا تم یہاں نہ بھی آتے کھجور کو تک پہنچ جاتا یہ مقدر ہے تمہارے مقدر کا کھجور مدینے کے آ رہا ہے ہمارے مقدر کا سنسر کا پانی تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہم کہاں حیدرآباد میں گلی پوچھوں میں پڑے لیکن تبرک ہمارے مقدر کا آپ یقین رکھو کہ پرندے دیکھتے نہیں پرندے کون سا کاروبار ہے ان کا کون سا بزنس ہے کون سا آفس ہے کون سی نوکریاں ہیں ان کی پرندوں کی بولیے نا نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی کھیتی باڑی ہوئی نہ کوئی بزنس ہے ان کا نہ کوئی کاروبار ہے ان کا اللہ تعالیٰ کا پھر صبح جب پوچھوں سے نکلتے ہیں پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اللہ کو یاد کرائے ہوئے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں جب شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا تکیہ لگا ہوا ہے توکل کا رات تکیہ لگا ہوا ہے توکل کا رات دو شخص صبر کی ہے تو رضائی رضائی یہ ہونا کہ اللہ کی مسلم آپ نے بیان ہے جو میں باتوں میں کرتا ہے اللہ کی بھائی سرکار اور سے پاک ہے تو بھائی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں جب تک میرا پروردگار مجھ کو کھلائے اس وقت تک پانی بھی نہیں پیتا جب تک میرا پروردگار مجھ کو اللہ تعالیٰ پر میں دیر دیر کر کھلاتا تھا اے عبد القادر میری سفر میری سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو پھر خوف کوئی خوف نہیں ہو دنیا کا خوف ہے نہ جہنم کا خوف ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہے نہ کسی گنڈے کے نہ کسی لیڈر کا نہ پیسے والے آج جو کرتے ہیں پیسے والا لیڈر آدمی ہے کچھ کرنے کا کرتے ہیں اللہ کی جس کے دل میں خوف ہے اللہ سے بات سب اس سے ڈرتے ہیں آپ یا رفیقی اتقی اللہ لا خوف علیک یا رفیقی اتقی اللہ لا خوف علیک تجھ سے سب ڈر جائیں گے تجھ سے سب ڈر جائیں گے اللہ سے مجھے اور ہو یا اور کہتے کہتے ہو جاتے ہیں اور ہو یا اور یا اور ہو یا اور کہتے کہتے ہو جاتے ہیں اور آج بھی مل جاتی ہے آجا کا بھر کے دیکھ اپنائیے لائیے پھر دیکھو روٹیاں ہمارے پروان کو کیا ضرورت ہے دنیا کے دنیا تمہارے اللہ کی سلمان وہی ہے سچا تو کبھی دنیا کی طرف دنیا کی طرف دنیا کا ایسا ضرور ہے دنیا سے دل نہیں لگا دنیا سے محبت نہیں ایسے لوگ ہیں دنیا میں ایک بلڈنگ بنا لی گیٹ نہیں بنا دوسری بنا لی اگلی گیٹ نہیں بنا تیسری بنا لی گیٹ نہیں بنا بناتے جا رہا ہے جگہوں پہ بلڈنگ اب شہر میں بناتے ایک بلڈنگ بنگلور میں ایک بلڈنگ پونے میں ایک بلڈنگ دلی میں کیا بولے تمہارا جب جاؤں گا تمہارا اسٹیٹ ٹورنامنٹ کروں گا اتنی بلڈنگیں خریدا اتنی بلڈنگیں بنا لیکن ایک کار خریدا اللہ تعالیٰ نے دیا ایک کار خریدنے کے لیے اب دوسری کار کی فکر پہ لگ گیا پیٹی نہیں کرتا پھر سرکار فرماتے ہیں انسان کی تمنائیں
انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کسی چیز سے بھی، اور لاؤ نہیں اور المزید کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور کچھ زیادہ ہے تو لاؤ کے سامنے خزانہ بھر گیا، جو بھی بن رہی ایک اور بھی جو خرید کے لایا اس کو بھی بھرنے کا ارادہ ہے، تیسری لایا اس کو بھرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کی خواہشات ایسی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہاں جب ہر کر جائے گا آئے گا تو خبر اس کا پیٹ بھرے گا، خبر پیٹ بھرے گا، جب وہ آسما خبر کی پیٹ بھرے گا۔ یہ دنیا داروں کا کہ اللہ والے دنیا سے کبھی دل نہیں لگا، دنیا سے دل نہیں لگا، دنیا کی محبت میں نہیں رہے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے دوڑ گئے، جیسا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ بادشاہ تھے، ابراہیم بادشاہ تھے، سلطنت تھی، رات میں سو رہے تھے، اچانک چھت میں کسی کی بھاگنے کی آواز آئی، درباریوں کو اس نے حکم دیا، بادشاہ نے لاؤ پکڑو، کون نہیں ہوتا بے ادب کے مارے اتنی دیر سے دوڑ رہا، جب اس کو نہیں معلوم یہاں آرام کر رہے ہیں، یہاں آرام کر رہے ہیں، اتنی زور سے بھاگا، کون بے ہوتا ہے پکڑ کے لایا گیا، تو عورت تھی، غریب عورت، کہا مارو پڑے سلائی کے رستے پڑے مار کھا کے کہا کہ غیرت ہستی ہے، مار کھا کے بھی ہستی ہے، ہاں ہاں مجھے حدیث بات کیا ہے بادشاہ کہ تو زندگی کے لیے یہ دین کی لمحات جو اتنے آرام سے بستر پر گزارا، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا کیا، اچھا بتا تو دوڑ کو رہی کیوں نہیں؟ ہاں میرا اونٹ ہو گیا تھا، میرا اونٹ ہو گیا تھا، اونٹ ڈھونڈ رہی تھی، تو بادشاہ ہاتھ سے بولا ارے پاگل کیا تیرا اونٹ میرے چھتیوں پر آیا محل لے کے لیے یہاں کیا تلاش کر رہی ہے؟ فرمایا وہ محل میں رہ کے خدا کو تلاش کر رہا ہے، وہ محل میں رہ کے خدا کو تلاش کر رہا ہے، خدا یہاں نہیں ملے گا مجھے، بس اتنا کہنا تھا، اس عورت کی بات تشریح کرے گا، اثر ہوا ابراہیم کے حضرت نے سلطنت کو ہاتھ مارا، سب کو طرح چھوڑ دیا، نکل گئے چلتے اللہ 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 لگا، یہاں تک ایک زمانہ بھی اللہ نے ولایت کو ایک زمانے کے بعد ایک مدت کے بعد ایک وزیر اسی سلطنت کا ان کی بادشاہ کا وزیر اسی کام سے گھوڑے پہ چلا، دیکھا ہے کہ بزرگ بیٹھ کر پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے ہیں، یہ وزیر جو تھا پہچان لیا کہ میرے بادشاہ ہیں، میرے بادشاہ ہوا کرتے تھے، حالت کیا ہوئی تھی، اتنے بڑے پرانے کپڑے پہنے ہیں، کیا حال ہو گیا ان کا، اچھی آپ حکومت کو چھوڑ کر یہاں آگے چل رہے تھے، بالکل فقیرانہ کوئی نشانہ اللہ بتا دیا، معاملہ کیا کرے میرا سلام کیا، حضور آپ کو پہچانا، میں پورا نام کا وزیر ہوا، آپ کے سلطنت سے آپ کا وزیر ہوا کرتا تھا، صاحب حضور یہ آپ نے کیا کیا بنا دی، کتنی اچھی حکومت بھی آپ کی، کتنا ٹھاٹ رہا آپ کا، کیا کبھی بھی آپ کی خدمت میں سرکار آپ کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے، جنگلے جنگلے بھٹکنے لگے، تو فرمایا اچھا ایسی بات کہتا ہے، آپ کپڑا پیتے پیتے اپنی سوئی کو آپ کے دریا میں پھینک دیا، سوئی کو پھینک دیا، دیکھنے کے بعد فرمایا آئے مچھلیوں سوئی پیش کرو میری سوئی، تو دریا کی ہر مچھلی سونے کی سوئی لے کر اپنے منہ میں پکڑ کر دریا کے پانی سے اوپر اٹھا رہی تھی، ہزاروں لاکھ بچ گیا، آپ نے فرمایا نہیں یہ سونے والی سوئی چاہیے، میری جو سونے والی سوئی وہی سوئی چاہیے، ہم آپ کو جمع کر لیتے اور کتنی ہے گاؤں میں لیکن اللہ والے سونے سے بھی نہیں رہے، دنیا سے بھی نہیں، اللہ ایک چھوٹی سی حضرت چھوٹے کی زندگی پیش کیا، پھر آپ نے آخر سے باتیں کو فرمایا اے وزیر اس سلطنت کی بات کر رہا ہے جس میں میرا تخت و تاج تھا، صاحب تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ زندگی تھی، اب تو بتا عقل سے کام لے کر بتا وہ حکومت اچھی تھی یہ حکومت اللہ اتنا ہو جاتا ہے، اب زیادہ لیتے چند اہم باتیں انشاءاللہ مہینے کی 28 تاریخ آنے والے جمعے کو بعد نماز عشاء
اسی مرکز میں عظیم الشان پیمانے میں جیسے کہ ہم الحمدللہ چھٹے برات کا جلسہ بنائے بڑے احترام اور ادب کے ماحول میں انشاءاللہ سرکار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن ولادت کے حضور غوث پاک کے ساتھ میں جلسہ منعقد کریں گے اور لنگر عام کا اہتمام کریں گے جب تو صرف روزے داروں کے لیے انتظار کرے گا لیکن اب انشاءاللہ ضلع کے مسلمان عاشقان مصطفیٰ محفل میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کی خدمت میں تبرک پیش کریں گے آپ حضرات اس تاریخ کو ذہن میں محفوظ کر لیں اور ہمارے باہر سے آنے والے مہمان مقبل ہیں وہ حضرت مولانا مفتی الحاج محمد محمود فتیح صاحب قاضی مفتی جو وجے واڑہ کے مفتی ہیں فتیح بھی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں لائیں گے انشاءاللہ 28 تاریخ کے جلسے میں اور مولانا محمد عبید رضوی یہ بھی موجود رہیں گے مولانا عامر حسین صاحب قریب یہ بھی رہیں گے اور یہ موقع بھی انشاءاللہ حاضر رہے گا اور جلسہ پورے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ منعقد کیا جائے گا آپ حضرات سے گزارش ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیونکہ شعبان کے مہینے میں آپ کو ہم نے کوئی ڈسٹرب نہیں کی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا پورا انتظام کر دیا گیا جس سے جو خدمت دینے کی لیے لیکن عام طور سے ادا نہیں کی اور زیادہ تر مدرسے کے طرف سے جلسہ ہوا تھا مدرسے کی ذمہ داری بھی ہوا اب چونکہ یہ جلسہ عوامی جلسہ لہٰذا عوام الناس کے سامنے بالخصوص عاشقان مصطفیٰ کے سامنے میں یہ گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے ہم اچھا آنے والے ہیں یہ آنے والے ہیں کہ نہیں آئے اور سرکار نتیجہ چاہنے والے آپ کے سلسلے اور سرکار اور سے پاک کا ہم غلاموں پر بڑا احسان ہے کل بھی احسان تھا آج بھی احسان ہے اور قیامت لہٰذا آپ کی ہی محبت میں آپ ہی کی چاہت میں آپ حضرات دل کھول کر کے تعاون فرمائیں کیونکہ بہت بڑے پیمانے کا انتظام کیا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے کا انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو محسوس کریں گے انتظامات دے کر انشاءاللہ کبھی کبھی ممکن ہے تب ہم سب غلامان مصطفیٰ اپنے آقا و مولا سے عادت کی بارگاہ میں اپنی طرف سے غلامی کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی محبت کا آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اس سے مصافحہ کریں گے مصافحہ کرتے وقت آپ حضرات جو ہے جو تعاون کرنا چاہتے ہو میرے آنکھ کے دل سے یا بات سمجھایا جائے گا